سنو، وہ امت کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس امت کا غریب آدمی اپنا حق نہ لے سکے، جس امت کا کمزور آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے تکلیفیں جھیلنا پڑے، رشوت کھلانا پڑے، چاپلوسی کرنا پڑے، جس امت کے کمزور انسان کو بھی اس کا حق نہیں ملتا ہو، وہ امت کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ آج جس کے پاس جج خریدنے کی طاقت ہے فیصلہ اس کی طرف، جس کے پاس وکیل خریدنے کی طاقت ہے فیصلہ اس کی طرف، جس کے پاس پولیس خریدنے کی طاقت ہے فیصلہ اس کی طرف، جس کے پاس غنڈے خریدنے کی طاقت ہے زمین اس کی ہو جائے گی۔ پتا چلا کمزور کو جس قوم میں حق نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ اقربکم منی مجلسا، اور قیامت کے دن جسے میرے قریب جگہ ملے گی بیٹھنے کے لیے وہ شخص ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں میں اس سے محبت کروں گا، اور نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں میں اسے قیامت کے دن اپنے قریب بٹھاؤں گا۔ ایک MLA کے پاس بیٹھ گیا، اسٹیج پہ چڑھنے کا موقع مل گیا، سیلفی لینے کا موقع مل گیا، شال پوشی گل پوشی کا موقع مل گیا، اپنے اسٹیٹس پر رکھ کے وقت کا فرعون بن جاتا ہے کہ اب میرے جیسا کوئی حولا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی گدھا نہیں ہے۔ انسان سیاسی لیڈروں سے چاپلوس اور مکار بنتے ہوئے مغرور ہوتے جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قریب جگہ ملے گی اس کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیرکم، تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، آئینے کے سامنے کھڑو خود کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے، ہینڈسم سمجھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب تک کوئی ہاتھ میں کوئی سم نہیں ہوگا تب تک ہینڈ کچھ کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ ہینڈسم کو ہینڈسم کیوں بولتے ہیں؟ ہینڈ میں سم منی ہے تبھی وہ ہینڈسم ہے، اگر خریب رہے گا تو کوئی ہینڈسم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ خود کو آدمی ہینڈسم سمجھ رہا ہے، اسمارٹ سمجھ رہا ہے، اور فقیر ہے، پٹیچر ہے، اخلاق سے بھی گھٹیا ہے، مال دولت سے بھی خالی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اچھا سمجھتا اپنے آپ کو۔ نبی کیا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کی عمر بھی لمبی ہو، جن کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ عمر بھی لمبی ہو، اعمال بھی اچھے ہوں۔ کیا عمر ہے صاحب؟ 80 چل رہا ہوں، 90 چل رہا ہوں، 95 چل رہا ہوں، اخلاق بگڑ گئے، زبان خراب ہو گئی، بیوی سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، پوتوں نواسوں کو سنبھالنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اپنی بہوؤں کو سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تمیز نہیں آئی، 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے، تمیز نہیں آئی، 70 سال کی عمر کو پہنچ گئے، فالتو میں گزارا ہے یہ عمر۔ عمر کے لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کا اچھا ہو جانا، نرمی آ جانا، چھوٹوں پر شفقت آ جانا، یہ عمر کامیابی والی ہے۔ ورنہ پوتے بیزار دادا سے، نواسے بیزار نانا سے، بہویں بیزار اپنے خسر سے، یہ ایسی زندگی بہت بیکار کی زندگی ہے۔ بدلیں اس عمر میں آ کر۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں جوانوں کو پیغام دیا، بوڑھوں کو بھی پیغام دیا، لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اخلاق۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ دین اسلام کا بہت اہم خلق، بہت اہم صفت اور بہت بڑی خوبی جس کے بغیر کوئی مسلمان ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کی قرآن مجید میں بھی، حدیثوں میں بھی، نبی کی زندگی میں بھی ہر موقع پر تمام مسلمانوں کو جس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر مسلمان اچھے اخلاق سے رہے۔ اسلام میں اچھے اخلاق کی کس قدر اہمیت ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کے بغیر کوئی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔
ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرے۔ ہر شخص کو تلاش ہے اچھے انسان کی، لیکن خود اپنی جگہ پر ایک اچھا انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سخاوت کریں، خود کنجوس بنا رہے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے معاف کر دیں، خود بدلہ لینے کی بھڑاس میں رہے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے نرمی کا معاملہ کریں اور خود سختی سے پیش آئے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ حق سامنے والا فوراً ادا کر دے اور خود دوسروں کے حق لوٹ کر بیٹھے گا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں انسان اخلاق سے گھٹیا اور گرا ہوا رہتا ہے اور سامنے والے میں وہ خوبیاں اور وہ اخلاق تلاش کرتے رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی جی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے آپ نرم بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں لِنْتَ لَهُمْ، آپ صحابہ کے لیے جو بہت نرم بنے ہیں، اس میں آپ پر اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت ہوتے زبان کے لحاظ سے ہو اور دل کے لحاظ سے ہو، اور اگر آپ میں سختی ہوتی لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو صحابہ آپ کے آس پاس نظر آ رہے ہیں کوئی نہیں رہتا۔ پھر اس میں کتنی بڑی تنبیہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر صحابہ کس قدر جان نچھاور کر دیتے تھے، آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ اتنے قربانی دینے والے صحابہ، وہ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کی زبان سخت ہو جاتی اور نبی کا دل سخت ہو جاتا، آپ اخلاق سے پیش نہیں آتے، تو پھر کوئی صحابی آپ کے پاس نہیں رہتا۔ اس میں امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگر تم اپنی جگہ پر نرم زبان نہیں بنے، نرم دل نہیں بنے، با اخلاق نہیں بنے، تو پھر کوئی تمہیں منہ نہیں لگائے گا۔ پھر چاہے بولتے پھرتے رہو سارے انسان خراب ہیں، سب بیکار ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے، اور خود کو اچھا سمجھتا رہے، کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لوگ جنازہ بھی پڑھیں گے تم پر یا ہم پر رحم کھا کے نہیں، ثواب کی خاطر۔ جنازہ پڑھے تو اتنا ثواب ملتا ہے، اس واسطے پڑھ رہے ہیں۔ مرنے والا کوئی اچھا انسان تھا، اس واسطے پڑھ رہے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ نہ دیکھ لیجئے نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے جنازے کی نماز پڑھ کے جائے، تو کس کے دل میں رحم آتا ہے کہ مرنے والا بیچارہ کون تھا، اس کے لیے 2-3 قل پڑھ کے ایصال ثواب کروں؟ کون کرتا ہے؟ کوئی لگاؤ نہیں ہے کسی انسان کو کسی انسان سے۔ اس واسطے جنازے بھی پڑھتے رہیں گے لیکن موت یاد نہیں آئے گی، مرنے والے پہ رحم نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے واسطے سے امت کو بڑی تنبیہ فرمائی کہ اگر تم زبان اور دل کے سخت ہو گئے تو پھر تمہارے کوئی دوست نہیں بنیں گے، تمہارے ساتھ کوئی انسان اچھا کرنا نہیں چاہے گا۔ فاعف عنہم، بااخلاق بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہے معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ کوئی تمہیں ستائے، تکلیف دے، گالی دے، برا بھلا کہے، تم سے لڑائی کر لے، تمہارا حق چھین لے، پہلی ذمہ داری ہے اخلاق والا بننے کے لیے معاف کرنا سیکھو۔ تھوڑی دیر کے لیے مشکل لگے گا لیکن اس پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام مل جائے گا۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اور دوسروں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہو۔ بد دعا مت کرو جو تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے، اس سے بد دعا کے بجائے اس کے حق میں دعا کرتے رہو۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنے سے قریب کرتے رہو، دشمنیاں مت مول لو۔ اس میں اللہ تعالیٰ امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں با اخلاق بننے کے لیے معاف کرنا ضروری ہے۔ دشمن کو بد دعا دینے سے زیادہ، دشمن مطلب وہ دشمن ہے جو اسلام کا دشمن ہے، دوسرا وہ دشمن ہے جس سے ہمارے ذاتیات والے معاملے چل رہے ہیں۔ دشمنان اسلام کو تو بد دعا دی جا سکتی ہے، جو ہمارے ذاتیات والے مسئلے چل رہے ہیں وہاں پر بد دعا کے بجائے وہاں پر اس کے حق میں بھی دعا دو۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، وہ بخشش پانے کے لیے آؤ۔ وَجَنَّةٍ، اللہ نے تمہارے لیے جنت بنا رکھی ہے، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے آؤ۔
اس جنت کی چوڑائی زمین سے آسمان کے درمیان کی مسافت کے برابر ہے، اس جنت کی لمبائی کا حال کتنا ہوگا؟ کوئی بھی گھر چوڑا کم لمبا زیادہ رہتا ہے، جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر کی مسافت ہے تو اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ اتنی بڑی جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ لیکن یہ جنت ملے گی کسے؟ اعدت للمتقین، تقوی جس کے اندر ہے، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہے، اس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرنے کے عادی رہتے ہیں، نیک کاموں میں سخاوت اور لٹانے کے عادی رہتے ہیں۔ کنجوس اس جنت کی طرف نہیں آ سکتا، پانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی جنت پانے کے لیے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں متقیوں کے لیے جنت ہے، اور متقی وہ ہیں جو پیسہ لٹاتے ہیں نیک کاموں پر، حرام کاموں پر لٹانے والا متقی نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ پی لیتے ہیں، غصہ دکھاتے نہیں ہیں، اوٹتے نہیں ہیں، پکار لیتے نہیں ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آنا اتنی بڑی نیکی ہے، اس کا اثر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیں گے۔ اور اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں اس کا معیار بھی اللہ نے بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ تہجد پڑھنے والا اور تہجد میں زنا کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ صدقہ خیرات کر کے کسی کی پیسہ لٹا کر کسی بیوہ کی عزت بچانے والا اور پیسہ لٹا کر کسی بیوہ کی عزت لوٹنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ کسی یتیم کو سہارا دینے والا، یتیم کا مال لوٹ کھانے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ گاہک کو دھوکہ دینے کے بجائے اس کی ہمدردی کرنے والا اور گاہک کو دھوکہ دے کر اس کا مال لوٹنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ بہنوں کی کفالت کرنے والا، ان کے پراپرٹی میں ان کا حق دینے والا اور بہنوں کی پراپرٹی مار کھانے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب نیکی کا معیار کیا ہے؟ آپ ایک اچھے نیک انسان بننا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، اچھے اخلاق سے پیش آؤ ہر انسان سے، یہاں تک کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اتنے اخلاق سے پیش آؤ کہ تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے، اتنے اخلاق سے پیش آؤ کہ تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے۔ یہ تمہاری نیک انسان ہونے کا معیار ہے۔ ایسا نہیں کہ اتنی بد اخلاق بنتے چلے گئے ہم لوگ کے دوست بھی ہمارے دشمن بن جائیں، اپنے بھی پرائے ہو جائیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا شنیدم کے مردان راہ خدا نہ کردن دل دشمنا تنگ، ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ والے لوگ دشمنوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ ترا کہ میسر شود ای مقام، تجھے اللہ کی دوستی اور ولایت کیسے نصیب ہوگی کہ تو بادوستانت بجنگ، کہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی لڑائی جھگڑے میں لگا ہے، انہیں ستانے اور تکلیف دینے میں لگا ہے۔ اللہ والے تو دشمنوں کو بھی نہیں ستاتے، تم تو دوستوں کو بھی نہیں بخش رہے ہو، وہ تو پرائوں کو بھی نہیں چھیڑتے ہیں، تم تو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا اخلاق کا معیار وہ ہے جس سے دشمن دوست بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی فضیلت بیان فرمائی، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، انسان جب اچھے اخلاق والا ہو جاتا ہے تو کبھی وہ پابندی کے ساتھ نفل روزے نہیں رکھ سکتا، نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو جو رات بھر نفلیں پڑھنے والا، دن بھر روزے رکھنے والا، اسے جو درجہ اللہ قیامت کے دن دیں گے، اچھے اخلاق والے کو بغیر نفلوں، بغیر نفل روزوں کے وہ درجہ اللہ عطا کریں گے۔ عبادت میں ٹائم نہیں لگا سکا، نفل عبادت میں، فرض تو فرض ہے، اس سے تو پوچھا جائے گا، نفل عبادتیں زیادہ نہیں کر سکا، اور ایک آدمی رات بھر نفلیں پڑھا، روزے رکھتے رہا، پیر کا، جمعرات کا، عاشورہ کا، ذی الحجہ کا، سب روزے رکھا،
لیکن اخلاق صحیح نہیں تھے یا اخلاق بھی تھے، اسے جو درجہ ملے گا وہ درجہ اس انسان کو بھی ملے گا جو یہ سب نفل عبادتیں نہیں کر سکا لیکن اخلاق بہت اچھے تھے۔ یعقوب علیہ السلام، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4798، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے میں اخلاق کی انتہا کر کے دکھاؤں۔ ایک آدمی حد سے زیادہ معاف کر سکتا ہے، نبی ملے گا جہاں ہر موڑ پر تمہیں معاف کرنے والا دکھے گا۔ ایک آدمی اگر تمہیں لٹانے اور سخاوت کرنے والا مل سکتا ہے، اس کا امام تمہیں امام الانبیاء ملے گا جہاں سخاوت کی انتہا کر کے دکھائے گا۔ اگر کوئی آدمی بہت نرم گفتگو کرنے والا ہو سکتا ہے تو اس کا امام تمہیں امام الانبیاء ملے گا کہ سب سے زیادہ نرم زبان اختیار کرنے والا۔ بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے والے شوہر ملیں گے، ان شوہروں کا بھی امام جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا وہ امام الانبیاء دکھیں گے۔ اگر کسی کا حق بر وقت لوٹا دینا ہو، ایسے اخلاق والے انسان دیکھنا ہو تو اس کا امام بھی تمہیں امام الانبیاء ملے گا۔ ہر خوبی کا امام، ہر حسن اخلاق کا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہو۔ اللہ نے گواہی دے دی، پورے انسانوں میں صرف ایک انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب ہمارے نبی کو کوئی بد اخلاق کہہ ہی نہیں سکتا ہے، ہمارے نبی پر کوئی اخلاق کی کمی کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اخلاق کو بھی اخلاق ہونے کا معیار نبی کی وجہ سے ملا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، کیوں؟ نبی نے اپنایا، اس واسطے وہ اچھی بن گئی۔ اگر نبی اس خلق کو نہیں اپناتے، اس صفت کو نہیں اپناتے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پوچھا گیا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے اور سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں جاتے ہیں وہ ہے تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا عمل جس کو انسانوں کو لے جاتا ہے الفم والفرج، ایک ہے زبان درازی اور دوسرا شرمگاہ کا غلط استعمال۔ زبان درازی اور شرمگاہ کا غلط استعمال، جس کو جو منہ میں آیا بک دیا، سامنے والے کی بڑی عمر والا ہونا، ہم عمر ہونا، باپ کے درجے کا ہونا، کوئی نہیں دیکھا، بکتے جا رہا ہے، زبان درازی کرتے جا رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، یہ زبان ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور شرمگاہ ہے شادی سے پہلے ناجائز تعلقات، شادی کے بعد ناجائز تعلقات، دوسری پرائی عورتوں پر لالچ اور حرص کی نگاہ سے دیکھنا، رات کے اندھیروں میں گندی حرکتیں کرتے رہنا، یہ شرمگاہ ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے 100 نوجوانوں کو اگر ایک صف میں کھڑا کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کیا تم نے رات کے اندھیرے میں کوئی غلط حرکت نہیں کی، کوئی گندا ویڈیو نہیں دیکھا، تو اس میں سے 5 نوجوان پاکیزہ مل سکیں گے، باقی 95 نوجوان وہ ہوں گے جو کسی نہ کسی گندی حرکت میں مبتلا ہوں گے۔ آسان نہیں ہے جوانی عبادت میں گزارنا، تبھی تو اللہ نے فرمایا جوانی جو عبادت میں گزری اسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ عرش کا سایہ پانا اتنا آسان نہیں تھا، تبھی تو اللہ نے فرمایا جوانی عبادت میں گزارو تو ہم اپنے عرش کا سایہ دیں گے جب کوئی سایہ دینے والا نہیں رہے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، ترمذی کی روایت ہے، تم میں سب سے زیادہ محبوب میں جسے محبت کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جس سے محبت کرتا ہوں، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا، اور قیامت کے دن جسے میرے قریب جگہ ملے گی بیٹھنے کے لیے وہ شخص ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔
جس کے اخلاق اچھے ہوں گے نبی فرماتے ہیں میں اس سے محبت کروں گا، اور نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں میں اسے قیامت کے دن اپنے قریب بٹھاؤں گا۔ ایک MLA کے پاس بیٹھ گیا، اسٹیج پہ چڑھنے کا موقع مل گیا، سیلفی لینے کا موقع مل گیا، شال پوشی گل پوشی کا موقع مل گیا، اپنے اسٹیٹس پہ رکھ کے وقت کا فرعون بن جاتا ہے کہ اب میرے جیسا کوئی حوالہ نہیں ہے، میرے جیسا کوئی گدھا نہیں ہے۔ انسان سیاسی لیڈروں سے چاپلوس اور مکار بنتے ہوئے مغرور ہوتے جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قریب جگہ ملے گی اس کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیرکم، تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، آئینے کے سامنے کھڑو خود کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے، ہینڈسم سمجھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب تک کوئی ہاتھ میں کوئی سم نہیں ہوگا تب تک ہینڈ کچھ کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔ ہینڈسم کو ہینڈسم کیوں بولتے ہیں؟ ہینڈ میں سم منی ہے تبھی وہ ہینڈسم ہے، اگر خریب رہے گا تو کوئی ہینڈسم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ خود کو آدمی ہینڈسم سمجھ رہا ہے، اسمارٹ سمجھ رہا ہے، اور فقیر ہے، پھٹیچر ہے، اخلاق سے بھی گھٹیا ہے، مال دولت سے بھی خالی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اچھا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ نبی کیا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کی عمر بھی لمبی ہو، جن کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ عمر بھی لمبی ہو، اعمال بھی اچھے ہوں۔ کیا عمر ہے صاحب؟ 80 چل رہا ہوں، 90 چل رہا ہوں، 95 چل رہا ہوں، اخلاق بگڑ گئے، زبان خراب ہو گئی، بیوی سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، پوتوں نواسوں کو سنبھالنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اپنی بہوؤں کو اس سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تمیز نہیں آئی، 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے، تمیز نہیں آئی، 70 سال کی عمر کو پہنچ گئے، فالتو میں گزارا ہے یہ عمر۔ عمر کے لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کا اچھا ہو جانا، نرمی آ جانا، چھوٹوں پر شفقت آ جانا، یہ عمر کامیابی والی ہے۔ ورنہ پوتے بیزار دادا سے، نواسے بیزار نانا سے، بہویں بیزار اپنے خسر سے، یہ ایسی زندگی بہت بیکار کی زندگی ہے۔ بدلیں اس عمر میں آ کر، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں جوانوں کو پیغام دیا، بوڑھوں کو بھی پیغام دیا، لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اپناؤ، اعمال بھی اپناؤ۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4682، کہ تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق بھی سب سے اچھے ہوتے ہوں، وہی کامل مومن ہو سکتا ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے؟ تہجد گزار ہے، تلاوت کا پابند ہے، اتنی قربانیاں دیتا ہے، اتنے تقاضوں پہ چلتا ہے، اتنے ملکوں کا سفر کرتا ہے، لیکن زبان کیسی ہے، اخلاق کیسے ہیں، سامنے والے کے ساتھ پیش آنے کا سلوک کیسا ہے؟ عبادت سے معیار ناپا نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا عبادت گزار ہے، عبادت تو خود کی جنت کی خاطر ہے، عبادت تو خود کے ثواب کی خاطر ہے، اخلاق سے معیار ماپا جائے گا کتنا بڑا کامل مومن ہے۔ نماز کی دعوت دی گئی، نمازی بنا، قرآن کی دعوت دی گئی، قرآن کا پابند بنا، صدقہ خیرات کی دعوت دی گئی، صدقہ خیرات کا پابند بنا، دین اور قربانیوں اور تقاضوں پہ چلنے کی دعوت دی گئی، اس کا پابند بنا۔ اخلاق زندگی میں نہیں آئے، یہ عبادتیں بھی کام نہیں آئیں گی جب اخلاق برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انکم لن تسعوا الناس باموالکم، کیا بہترین بات فرمائی۔ اسی کو کہا جاتا ہے جوامع الحکم۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سکھایا تھا، پڑھا کسی اسکول اور کالج سے نہیں تھا، ڈائریکٹ اللہ نے آسمان سے ہمارے نبی کو علم دیا۔ جس کا استاذ خالق کائنات ہو، شاگرد کا عالم کیا ہوگا، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ ہم کسی شاگرد کو پڑھائیں اور وہ آگے بڑھ جائے تو میرا شاگرد ہے، میرے پاس پڑھا ہے، استاذ فخر کرتا ہے، اور جس کا استاذ خود اللہ رب العزت ہو، اس شاگرد کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سنو، پیسہ خرچ کر کے تم لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے ہو، پیسے سے ہر آدمی کو خریدا نہیں جا سکتا۔ انکم لن تسعوا الناس باموالکم، لوگوں کو اپنے مال سے نوکر اور غلام نہیں بنا سکتے۔ ولکن لیسعهم منکم بسط الوجه وحسن الخلق، لیکن سنو، اگر تم میں سے کوئی آدمی اچھے مزاج کا ہے، اچھے اخلاق کا ہے، نرم زبان ہے، نرم دل ہے، پیسہ خرچ کرے بغیر بھی اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ اور غلام بنا سکتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کتنا پیسہ لٹایا،
کتنا دے دے کر اپنے لوگوں کو مرید بنایا. نہیں، ان کے اخلاق، ان کی زبان، ان کا درگزر، یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، ان کے مرید بنتے گئے. اللہ والوں کی محبت، اولیاء اکرام کی عظمت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمیں پراپرٹیاں لکھ کر دیں، اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جائیداد اور زمینیں دیں. نہیں، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کی وجہ سے. آپ نے نہیں سنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ صبح سحری اور شام افطاری بھی سوکھی روٹی اور پانی سے کرتے. مریدوں نے کہا کہ حضرت کئی دنوں سے آپ سالن استعمال نہیں کیے، آج تازہ کھانا بنا، گوشت بنا، آج کھا لیجئے. تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا دلی کے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے، سڑکوں پر لیٹے ہوئے تمام مسلمانوں کو ایسا کھانا نصیب ہے؟ نہیں، ایسا نصیب نہیں ہے، کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں تو ان کے بھوک میں تو شریک ہو سکتا ہوں کہ وہ بھی بھوکے رہے، میں بھی بھوکا رہا، وہ جو روٹی کھائے میں بھی وہی روٹی کھایا، اتنا تو میں کر سکتا ہوں. اگر میں ان کو کھلا نہیں سکا، یہ اخلاق ہوتے ہیں اولیاء کے. خود مزے سے کھایا. دیکھ لو شادیوں اور فنکشنوں کے موقع پر ایک بیچ نکلنے کے بعد دوسری بیچ جو جاتی ہے وہ ٹورنامنٹ کی میچ ہوتی ہے. ایسا لڑتے ہیں، ایسا دوڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے پر کہ زندگی میں پہلی بار کھلایا جا رہا ہے، زندگی میں پہلی بار بریانی دیکھ رہا ہے. کسی کو آگے بڑھنے نہیں، کرسیاں کھینچ رہے ہیں، یہ دستی ڈال رہے ہیں. اللہ کے بندوں، کیسے اخلاق! حضرت لقمان نے نصیحت فرمائی تھی، سنو، مالداروں کے گھر جاؤ، نگاہوں کی حفاظت کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، اس سے تمہارے دل کی تنگی محسوس ہوتی ہے. اس کو ملا، مجھے نہیں ملا. علماء کے پاس جاؤ، زبان قابو میں رکھو، تم سے زیادہ علم ان کے پاس ہے. بولتے مت بیٹھو، بکتے مت رہو، سننے کی غرض سے بیٹھو. اولیاء کے پاس جاؤ تو دل کو قابو میں رکھو، وہ صاحب کشف و کرامات ہوتے ہیں. دل بھی کیا تمہارا سوچ رہا ہے اللہ کبھی ان پر منکشف کر دیتے ہیں. دسترخوان پر بیٹھو تو لقمے پہ قابو رکھو، ٹوٹ مت پڑو، اس سے تمہارا حرص اور لالچ ظاہر ہوتا ہے. یہ ان اکابر، ان اسلاف کی نصیحتوں میں سے سالوں پہلے ہمیں نصیحت کر گئے، لیکن جتنا ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں اتنی درندگی آتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بہترین نصیحت فرمائی، مال سے خریدا نہیں جا سکتا، وہ انسان اخلاق سے خریدا جا سکتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا دخل رجلان الجنت صلاتهما واحدۃ، دو لوگ جنت میں داخل ہوئے، دونوں کی نمازیں برابر، وصيامهما واحدۃ، دونوں کے روزے برابر، وحجهما وجهادهما، ان کا حج برابر، ان کا جہاد برابر، واجتناعهما الخير واحد، اور ان دونوں کا نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی برابر. وفضل احدهما على صاحبه بحسن الخلق، لیکن ایک بندہ دوسرے اپنے ساتھی پر آگے بڑھ گیا. ایک ساتھی، دونوں برابر ہیں لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھ گیا، ایک درجہ آگے بڑھ گیا، یہ پیچھے رہ گیا. ایک درجہ جو آگے بڑھا وہ کتنا بڑا درجہ ہے؟ فرمایا کما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب کے درمیان جتنا ڈسٹنس ہے اتنا بڑا اس کا درجہ آگے بڑھ گیا. کس وجہ سے آگے بڑھا؟ بحسن الخلق، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ. عبادت میں برابر ہے، اخلاق کا ایک نمبر مل گیا جس کی وجہ سے وہ اتنے آگے بڑھ گیا کہ مشرق سے مغرب میں جتنا ڈسٹنس ہے اپنے ساتھی سے جنت میں اتنے آگے بڑھ گیا. تو اخلاق انسان کو بہت آگے بڑھا دینے والی صفت ہے. اور ایک حدیث میں موطا مالک کی روایت ہے، آخر ما اوصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کی وفات سے پہلے یمن کے لوگ آئے اور درخواست کیے آپ کے کسی صحابی کو یمن بھیجیں، گورنر بن کر آئے، معلم بن کر آئے، استاذ بن کر آئے، ہمیں آپ کا دین سکھائے. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں اونٹ پر سوار کیا، مدینے سے ان کی نکیل پکڑی. غلام نبی کا صحابی اونٹ پر بیٹھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیل پکڑ کے نیچے پیدل چل رہے ہیں. کس کو بھیجا رہا ہے؟ آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، اپنے ہی نوکر کو، اپنے ہی صحابی کو اونٹ پر بٹھا کر، گھوڑے پہ بٹھا کر، خود نکیل پکڑ کر چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے پیدل چلتے چلتے مدینے کے باہر تک آ رہے ہیں. یہ ہے چھوٹوں کے ساتھ سلوک، چھوٹوں کے ساتھ شفقت.
خسر بن گیا، داماد کے ساتھ پیش آنے کا سلیقہ نہیں آیا، داماد بن گیا، خسر کی عزت کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ نبی نے سکھایا چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مدینے کے باہر تک گئے، ہدایات دیتے رہے، گفتگو چلتی رہی۔ دو باتیں آخر میں ہوئی۔ پہلی بات، معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم مدینہ آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، اس میں اشارہ تھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کے صحابی جدا ہو کے جا رہے ہیں اور آئیں گے تو نبی نہیں ملیں گے تو کتنا پہاڑ ٹوٹے گا دل پر، آنسوں بہنا شروع ہو گئے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، نبی بھی رونے لگے کہ اپنا ایک چہیتا صحابی کون ہے حضرت معاذ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے فرمایا تھا معاذ آئے تو سلام سنا دینا، کل تمام علماء کا سردار معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اتنے بڑے منصب والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ آؤ گے تو میں نہیں رہوں گا، میری قبر رہے گی۔ غم، جدائی کا غم کھایا جا رہا تھا۔ پھر ایک نصیحت فرمائی آپ علیہ السلام نے، وہ نصیحت کیا ہے آپ سمجھیں؟ کوئی دنیا سے انتقال کرنے والا آخری وقت جو لفظ بولتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو رخصت کرتے وقت کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ آخر ما اوصانی بہ رسول اللہ، سب سے آخری وصیت محمد الرسول اللہ نے جو مجھے فرمائی ہے، حین وضعت رجلی، جب میں اپنے پیر اپنی سواری پر رکھ لیا نکلنے کے لیے، فرمایا احسن خلقک للناس معاذ ابن جبل، اے معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کی خاطر اچھے کر لو، اپنے اخلاق کو لوگوں کی خاطر اچھے کر لو۔ تہجد کی وصیت نہیں، اشراق کی وصیت نہیں، قرآن کی تلاوت کی وصیت نہیں، اخلاق اچھے کر لو اپنے لوگوں کی خاطر۔ یہاں کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بد اخلاق انسان تھے؟ ان کے واسطے سے ہم کو بتانا ہے، امت کو بتانا ہے، اپنوں کو بھی نصیحت جو کی ہے آپ نے وہ اخلاق کی اچھے بنانے کی نصیحت فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کے سامنے آیا، محلے کی فلاں عورت عبادت گزار ہے لیکن بد زبان ہے، محلے کی فلاں عورت عبادت گزار نہیں ہے لیکن با اخلاق ہے۔ دونوں کی عبادت اور دونوں کے اخلاق کا تذکرہ نبی کے سامنے آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ غیر انہا تودی جیرانہا بلسانیہ ہی فی النار، جو عورت عبادت گزار ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ عبادت کا کیا ہوگا وہ چھوڑو، اخلاق پر فیصلہ کیا جائے گا، جہنم میں جائے گی۔ اور ایک وہ عورت جو بڑی عبادت گزار نہیں ہے لیکن زبان کی سلیقہ مند ہے، تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی، ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ اخلاق اور زبان کا صحیح استعمال انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو نصیحت فرماتے ہیں، ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ اعلی درجۃ فی الجنہ وہو غیر عابد، انسان جنت میں اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے جبکہ وہ عبادت گزار بھی نہیں ہے بہت بڑا۔ کیوں پہنچ جاتا ہے؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ اور آگے بہت خطرناک بات فرمائی، وَهُوَ يَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرْكٍ فِي جَهَنَّمْ وَهُوَ عَابِدٌ، اور کبھی کبھار انسان جہنم کے بہت نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے جبکہ وہ عبادت گزار بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اپنے بد اخلاق کی وجہ سے، بری صفت کی وجہ سے، زبان کی سختی، دھوکہ، جھوٹ، مکاری، دوسروں کو لوٹنا، نرمی نہیں، احساس نہیں، انسانیت نہیں، ان بد اخلاقی کی وجہ سے وہ جہنم کے گھٹیا درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اس کا خلاصہ سن لیں، میٹھا بولنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا، نرمی اور مہربانی اور شفقت سے پیش آنا، دوسروں سے محبت کرنا، نفرت، دشمنی، عداوت نہ کرنا، دوسروں کو عزت دینا، اکرام، اعزاز، احترام کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، سنجیدگی سے رہنا، چھچورے پن میں نہیں آ جانا، انصاف کا معاملہ کرنا، بیٹی ہو کہ بہو ہو، بیٹا ہو کہ داماد ہو، انصاف کا معاملہ کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، پوری مخلوق کے ساتھ، انسان ہو، جانور ہو، اپنے ہوں، پرائے ہوں، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا، معاملات، بزنس، قرض لینے دینے میں اچھے معاملے کے حسن اخلاق کو پیش رکھنا، اور سامنے مسکرا دینا، جھک کر سلام کر دینا،
پھر پلٹنے کے بعد غیبت کرنا یہ اخلاق نہیں ہے. پلٹنے کے بعد کمیاں اور برائیاں دیکھنا یہ اخلاق نہیں ہے. کھانے کے لیے ٹیبل پہ دکھے ایک دوسرے کا اکرام کر لیے, اٹھ کے جانے کے بعد بہت کھاتا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ اخلاق نہیں ہے. یہ چاپلوسی ہے, یہ مکاری ہے, یہ غداری ہے, یہ منافقوں کی صفت ہے. سامنے بھی اچھے رہو, پیچھے بھی اچھے رہو. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ دل کے وہ جذبات جس سے سامنے والے کو راحت اور فرحت دل تک پہنچے, دل کے وہ جذبات جس سے سکون اس کے دل تک پہنچے, اسے اخلاق کہتے ہیں. ایسا ڈھونگ, ایسی ایکٹنگ جس سے سامنے والا سمجھ جائے کہ بہت اچھا دکھ رہا ہے, اسے نہیں کہتے. دل گواہی دے کہ واقعتاً اچھا انسان ہے. اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا, سل من قطعک, جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو. اب مشکل ہے, بھائی بات نہیں کر رہا ہے, بہن بات نہیں کر رہا ہے, نہیں کر رہی ہے, دوست بات نہیں کر رہا ہے, پارٹنر رشتہ توڑ رہا ہے, آگے بڑھو, خود رشتہ جوڑو. یہ ہمت کی بات ہے. یہ نہیں کہ وہ نہیں بات کرا میں بھی بات نہیں کروں گا, وہ توڑ لیا میں بھی توڑ لوں گا, یہ اخلاق نہیں ہے. اور وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ, جو تمہارا حق تمہیں نہیں دیتا ہے اس کا حق تم انہیں دے دو, اس کا حق انہیں دے دو. وہ نہیں دے رہا اس واسطے میں بھی نہیں دوں گا, وہ سلام نہیں کر رہا میں بھی سلام نہیں کروں گا, وہ نہیں کھڑا ہو رہا میں بھی کھڑا نہیں ہوں گا. یہ اخلاق نہیں ہے, یہ بھاؤ تاؤ ہے, یہ بزنس ہے, یہ تجارت ہے. اور فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. جو ظلم ہی نہیں کیا وہاں پر کیا معاف کرنا؟ معاف کرنا وہاں پر ہوگا, توبہ وہاں پر ہوگی جہاں پر گناہ کر رہا انسان. اور جب معاف کرنا گناہ غلطی نہیں ہوئی ہے تو پھر کون کسے معاف کرے گا؟ معاف کرنے کی صفت اپناؤ. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اچھے اخلاق شمار ہوتے ہیں. اب اس معیار پہ ہم میں کتنے لوگ اترتے ہیں دیکھ لیں. ہم میں سے تو اکثر وہی ہیں جو بولتے ہیں میں اچھے کو اچھا برے کو برا. پتہ چلا کہ اخلاق والا نہیں ہے. برے کو بھی جو اچھا رہے گا وہ اخلاق والا ہوگا. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات فرمائی, دعا سکھائی امت کو. جب بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتا ہے انسان تو چہرہ دیکھ کر اپنے آپ کو بہت اسمارٹ, منہ صحیح کرے گا, داڑھی صحیح کرے گا, گال صحیح کرے گا, بال صحیح کرے گا. تو اللہ کے نبی نے عین اس موقع پر جب چہرہ سنوارنے میں لگا ہے, عین اس موقع پر جب چہرہ سنوارنے میں لگی ہے, آپ نے دعا سکھائی, اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ آپ نے چہرہ تو اچھا بنایا, اخلاق بھی اچھے بنا دے. خوبصورتی چند دن کی ہے, خوبصورتی ہمیشہ کی ہے. خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں, خوبصورتی سے دل خوش ہوتا ہے. خوبصورتی انسان کے آنکھوں کو لباتی ہے. کیا اچھا دکھ رہا ہے, کیا اسمارٹ دکھ رہی ہے, یہ آنکھوں کو دکھتی ہے. دل وہ ہے جو اخلاق پسند کرتا ہے. تو آپ نے اس موقع پہ دعا سکھائی, چہرے پہ نہ جاؤ, اخلاق پہ جاؤ. لوگ چہرہ زیادہ دن تک چاٹتے نہیں پھرتے ہیں. چہرہ چند دن کی جوانی ہے, چہرہ اچھا دکھ رہا ہے, بڑھاپا جیسے ہی آئے گا پھر اس کے بعد چہرہ کوئی نہیں اپنائے گا. اخلاق اچھے ہیں, اخلاق اچھے ہیں, زندہ ہی نہیں مر کے مردہ بھی ہو گئے تو لوگ مزار کا پتہ معلوم کر کے فاتحہ پہنچانے جاتے ہیں, بڑے اچھے انسان تھے. اور اگر بد اخلاق ہیں, زندہ ہیں, گھر کے سامنے سے گزر جائیں گے, پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں, ارے سامنے سے جا رہے تھوڑا خیریت پوچھ رہے, ارے کون ملتا اسے چھوڑو بھائی. زندہ ہے تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھیں گے گھر کے سامنے آ کر بھی. مردہ ہے لیکن بااخلاق ہے, نیک ہے, مزار کا پتہ معلوم کر کے ثواب پہنچانے کے لیے آئیں گے. پتہ چلا بلڈنگوں میں رہنا بد اخلاق بن کر یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. بااخلاق بن کر قبر میں رہنا یہ بااخلاق ہونے کی علامت ہے کہ وہاں پر لوگ فاتحہ پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں. اسلاف نے کیا فرمایا, دیکھیے کتنی عجیب بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یا ربی امہلت فرعون 400 سنۃ, آپ نے فرعون کو 400 سال مہلت دی. وَهُوَ يَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ, جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. وَيُكَذِّبُ بِآيَاتِكَ, آپ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے. وَيَجْحَدُ رُسُلَكَ, اور آپ کے رسولوں کو نہیں مانتا ہے. اتنا بڑا فرعون خود کو خدا کہتا ہے, نبیوں کو نہیں مانتا, کتابیں نہیں مانتا آسمانی, اور آپ اسے 400 سال کی زندگی دے رہے ہیں, بادشاہت دے رہے ہیں, اتنی لمبی مہلت دے رہے ہیں. اندازہ کرو, اسرائیلی روایات میں سے ہے, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, انہو کان حسن الخلق سہل الحجاب, فرعون اچھے اخلاق والا تھا.
فرعون اچھے اخلاق والا تھا، سہل الحجاب، کیا اخلاق تھے اس کے، اتنا بڑا بادشاہ رہ کر بھی بچہ بھی اس سے ملنے کے لیے آنا چاہے تو اس کا دربار کھلا رہتا تھا، کوئی دربار نہیں، کوئی واچمین نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو اپنی بات سنانا چاہے سنا سکتا تھا۔ اور ایک بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُكَافِئَهُ، بھئی اتنے اچھے اخلاق ہیں تو پھر عذاب کیوں دیا؟ اخلاق کا بدلہ دینے کی خاطر 400 سال کی مہلت دیا، اخلاق کا بدلہ دینے کی خاطر بادشاہت دیا، اخلاق اچھے دکھے بادشاہت ملی، اخلاق اچھے دکھے 400 سال کی عمر ملی، اخلاق اچھے دکھے مال دولت ملی، لیکن اللہ کو جھٹلایا، رسول اللہ کو جھٹلایا، اس کا عذاب ملے گا۔ اس واسطے مرنے سے پہلے اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نمونہ بنا دیا، عبادت میں کوتاہی ہوئی تو بھی سزا ہوگی، اخلاق میں اچھا پن دکھا اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ آج سمجھو، آج کے فرعون اگر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، آج کے ظالم اگر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور ہم بددعاؤں پہ بددعا کر رہے ہیں، ہلاک کر دے، برباد کر دے، فلاں کر دے، پتہ چلا اللہ فرعون کو مہلت دے رہے ہیں اخلاق کی وجہ سے۔ آج کے ظالموں میں بھی کوئی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ انہیں کرسی پر دیا ہے اور مسلمانوں کو مظلومی کی زندگی گزارنے پہ رکھا ہے۔ ہم میں کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم کرسی کے اہل نہیں بن سکے، ان میں کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں کرسی چلانے کے لیے اتھارٹی دے کے رکھی ہے۔ اب اگر چاہتے ہو بددعاؤں سے بدلا جائے ملک کے نظام کو، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر بدلنا ہو تو اخلاق وہ اپناؤ جن اخلاق کی وجہ سے اللہ دشمن کو کرسی دینے کے لیے تیار ہے، تو اپنوں کو بھی اللہ کرسی عطا کریں گے۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا لِكُلِّ بُنْيَانٍ أَسَاسٌ، ہر بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُسْنُ الْخُلْقِ، اسلام کی جو بلڈنگ ہے اس کی بنیاد اچھے اخلاق ہے۔ جس کے اخلاق ہی نہیں ہے اس کی اسلام کی بلڈنگ ہی نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک آدمی سفر کیا، کافی دیر تک ساتھ رہا، بد اخلاق، زبان کا چڑچڑا، مزاج کا چڑچڑا، زبان کا آوارہ، بے لگام غصے والا، جب غصے میں آیا جس پہ برسنا برس گیا، کافی عرصہ ساتھ رہا، پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ تو حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اس کے جانے پر۔ لوگوں نے کہا بد اخلاق تھا، اس کی جدائی پہ رو رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابن مبارک نے فرمایا اس پہ رحم آ رہا ہے تبھی رو رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ رہا، مجھ سے جدا ہوا، اتنا عرصہ ساتھ رہ کر بد اخلاقی سے جدا نہیں ہو سکا، اتنے عرصہ میرے ساتھ رہ کر برے اخلاق سے جدا نہیں ہو سکا، یعنی نیک لوگوں کی صحبت سے جدا ہو گیا، اپنی بری عادت سے جدا نہیں ہو سکا۔ اسی واسطے اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ان کی صحبت کا اثر کب معلوم ہوگا؟ جب ہمارے اخلاق میں تبدیلی آئے، جب ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے، ورنہ حضرت جی کے چپل بھی لے کے گھوم رہے ہیں، شیخ صاحب کا رومال بھی اٹھا کے گھوم رہے ہیں، حضرت جی کو پانی بھی پلا رہے ہیں، شیخ صاحب کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، لیکن بد اخلاق کے بد اخلاق ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان بزرگوں کی صحبت سے۔ جب ان کی اخلاق کا اثر ہمارے دل پہ نہ پڑے، ان کی عبادت کا اثر ہماری زندگی میں نہ دکھے، ہاں نقصان کیا ہوگا؟ بولتے پھرے گا میں فلاں بزرگ کے ساتھ تھا، میں فلاں کو ڈرائیونگ کرایا، میں فلاں کو لے کے گیا، میں فلاں کو ایئرپورٹ پہنچایا، فلاں کے گھر توشہ پہنچایا، سب بولتے رہے گا، لیکن اخلاق نام کی چیز نہیں رہے گی، کوئی بزرگی کی خدمت کام نہیں آنے والی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک تابعی حضرت سعید بن عاص رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا یا بنیا ان المکارم لو کان سہلتن یسیرتن، اچھے اخلاق اگر بہت آسان ہوتے لسابقکم الیہا اللئام، اخلاق اگر اتنی آسانی سے مل جانے والی چیز ہے، اخلاق اپنانے کے لیے محنت کرنا نہیں پڑتا ہے، تو سب سے با اخلاق کمینے لوگ ہوتے، سب سے با اخلاق کمینے لوگ ہوتے، کیونکہ ان کو جو آسان ہے وہ لیتے ہو۔ ٹف ایگزام نہیں دے سکتا، آئی پی ایس آئی ایس کا نہیں دے سکتا، سافٹ ویئر انجینئر کا دے گا، بس خالی سافٹ رہے گا، بس ہارڈ نہیں بنے گا۔ ٹف ہے اخلاق کو اپنانا، اس واسطے ہر آدمی اخلاق والا نظر نہیں آتا ہے۔ اگر آسان ہوتا با اخلاق بننا تو سب سے پہلے با اخلاق لوگ کمینے ہوتے، وہ پہلے جھپٹتے اخلاق والے بننے کے لیے۔ اور ایک بات کیا بہترین بات فرمائی حضرت یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، معاذ رحمت اللہ علیہ نے
فی ساعت الاخلاق کنوز الارزاق، اخلاق جس کے جتنے اچھے ہوں گے اس پر اللہ روزی کے اتنے خزانے کھول دیں گے۔ روزی کے خزانے اللہ نے اچھے اخلاق میں چھپا کر رکھا ہے، با اخلاق بنو روزی ملتی جائے گی۔ حضرت کتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف خلق، تصوف تزکیہ بزرگی خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف، اگر تمہارے اخلاق اچھے بنتے گئے تو سمجھ لو تم بزرگ بنتے گئے، اخلاق اچھے نہیں بنے تو پھر کوئی بزرگی کام نہیں آنے والی ہے۔ بد اخلاق کی مثال کیسی ہے؟ سوکھی ہوئے مٹکے کی ٹھیکری، مٹکا ٹوٹ گیا، ٹھیکریاں بن گئی، اب اس ٹھیکری کو پھر جوڑ کر مٹکا نہیں بنا سکتے، اس ٹھیکری کو گلا کر پھر مٹی نہیں بنا سکتے، نہ مٹکا بن سکتا نہ مٹی بن سکتا، ٹھیکری کا ٹھیکری رہے گا۔ بد اخلاق انسان بد اخلاق ہی رہے گا، نہ وہ انسانوں میں شمار ہوگا نہ جانوروں میں شمار ہوگا۔ اخلاق اپنانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم کیا تھا؟ سعید ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ الْقُرْآنَ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ایسے تھے جیسے قرآن چاہتا ہے۔ قرآن نے جہاں غصہ کرنے کا وہاں نبی غصے میں ملے گا، قرآن جہاں نرمی کرنے کا وہاں نبی نرمی میں ملے گا، قرآن جہاں سخاوت کرنے کا نبی سخی ملے گا، قرآن جہاں جہاد کرنے کا نبی وہاں مجاہد ملے گا، قرآن جہاں جس خوبی کو خوبی کہتا ہے اس خوبی کے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لقد خدمتہ 7 سنین او 9 سنین، 7 سال یا 9 سال نبی کی خدمت کیا ہوں۔ ما علمت قال لشیء صنعت لما فعلت کذا وکذا، کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا تم نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں، یہ کیوں نہیں کیا تم نے، یہ کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ ایک نوکر کی گواہی ہے جو 7-9 سال نبی کی خدمت میں رہ کر نبی کی گواہی دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار کوشش کی کہ نبی کو میں آگے بڑھ کے سلام کروں، لیکن 7 سال کے عرصے میں کبھی موقع نہیں ہوا، خود نبی آگے بڑھ کر مجھے سلام کرتے تھے۔ اخلاق والا آدمی سلام کے انتظار میں نہیں رہتا ہے، میں کمیٹی کا صدر ہوں، میں ممبر ہوں، میں بڑا باپ ہوں، میں بڑا توپ ہوں، مجھے سلام کرنا چاہیے، میں بڑا مرتبہ عہدے والا ہوں۔ سلام آگے بڑھ کے کرو، سلام کی خیرات مت مانگو، سلام کی خیرات مت مانگو، محبت آگے بڑھ کے دکھاؤ۔ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سننے والے پر تو واجب ہے جواب دینا۔ آپ سنت پر عمل کرو، بدلہ ضرور ملے گا، واجب عمل پلٹ کے ضرور آئے گا، پہل کرو، ادھر سے لوٹ کے آنا ضروری ہے، تبھی سلام کا جواب واجب قرار دیا گیا ہے۔ ایک نے اچھا دعا دی تمہیں اور تم سامنے الو بن کے کھڑے ہو، جواب دو اس کا۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، بدلے میں اس سے بہتر فاحیو، اس سے بہتر طریقے کا سلام بدلہ دو۔ اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کا عالم دیکھیے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو حنیفہ قبیلے کے سردار تھے، قیدی بن کر آئے، مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نماز کے لیے آتے، پوچھتے سمامہ کیا حال ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ قتل کرو گے؟ مجرم ہوں، حقدار ہوں، معاف کر دو گے؟ جتنا پیسہ ہونا ہے لے لو، میں قوم کا سردار ہوں۔ اللہ کے نبی جواب نہیں دیے، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، سمامہ کیا حال ہے؟ قیدی کی خیریت پوچھ رہے ہیں، ٹائم ہوا کھانے کا، قیدی کو کھانا کھلا رہے ہیں، ٹائم ہوا واش روم جانے کا، کہہ رہے ہیں واش روم کو چھوڑ دو۔ مسجد نبوی میں قیدی ہے اور اس کی خیریت، کھانا، حال سب دریافت ہو رہا ہے۔ تیسرے دن پوچھا کیا حال، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ 3 دن مسجد میں رکھایا، 3 دن اپنے اخلاق کا مظاہرہ رہا۔ تیسرے دن جب اللہ کے نبی نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، گئے مسجد کے بازو کنواں تھا، کنویں میں غسل کیا، پاک صاف ہو کر آئے مسجد میں واپس۔ صحابہ سمجھ رہے تھے چلا گیا جان بخشی، تو سمجھ پھر تر و تازہ صاف ستھرے ہو کے آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے۔ 3 دن میں مسجد نبوی میں قید میں بند کر کے ایک بار بھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ یہ نہیں فرمایا مسلمان ہو جاؤ، یہ فرمایا اخلاق دکھایا، اپنے نرمی دکھایا، خیریت دکھائی اپنی۔ 3 دن میں مسلمان بن کے آیا اور کیا کہا؟ 3 جملے کہے۔ فرمایا یا رسول اللہ
اسلام لانے سے پہلے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چہرے سے تھی تو آپ کے چہرے سے تھی، نعوذ باللہ. اور آج خدا کی قسم میں کہتا ہوں پوری دنیا میں سب سے پیارا اور سب سے محبوب چہرہ آپ کا چہرہ ہے. اور دوسری بات یہ کہی، سب سے مبغوض اور برا دین جسے میں سمجھتا تھا وہ آپ کا لایا ہوا دین ہے. آج قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ سے بہتر دین کوئی نہیں ہے. اور تیسری بات فرمائی، سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے شہر سے تھی، اور آج اس شہر مدینہ سے سب سے زیادہ کوئی اور شہر میرے نزدیک محبوب نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں اللہ کے بندوں، وہ اخلاق جو نبی نے حضرت ثمامہ کو دکھائے ہیں، آج اس امت کا مسلمان وہ اخلاق اپنے غیر مسلم پڑوسی کو دکھا دے، وہ آقا اپنے نوکر کو دکھا دے، وہ باس اور اپنے کام کرنے والے ورکر کو دکھا دے، ایک تاجر اپنے پارٹنر کو دکھا دے، گاہک کو دکھا دے، بخدا وہی ایمان لانے کے واقعات ہر دکان سے پیش آئیں گے، ہر مارکیٹ سے پیش آئیں گے، ہر گلی سے پیش آئیں گے کہ مسلمانوں کی گلی سے گزرتا ہوا غیر مسلم ہدایت کے ساتھ گزرے گا، مسلمانوں کی دکانوں پر آنے والا غیر مسلم سامان کے ساتھ وہ ایمان بھی لے کر جائے گا اور ایمان مسلمان بن کر جائے گا. شرط یہ ہے کہ نبی نے جو اخلاق دکھائے تھے آج کے ہر امتی کو ضروری ہے. نبی نے مسجد نبوی میں نماز نہیں دکھائی، اخلاق دکھائے ہیں. اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کے عام اخلاق کا عالم دیکھیں. مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگ گئے ایک صاحب، معلوم نہیں تھے مسجد کے آداب، صحابہ دوڑ پڑے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کیا، چھوڑ دو. کون سی مسجد؟ جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پر، 50,000 نمازوں کا ثواب، چھوڑ دو، ڈانٹو نہیں. پیشاب سے فارغ ہو گیا، پھر بلائے اور اس کے بعد سمجھایا یہ اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ جگہ ہے، ناپاکی یہاں نہیں کی جاتی، باہر ناپاکی سے فارغ ہو کے آؤ. اتنے پیار سے سمجھایا اور پھر صحابہ سے کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اللہ نے ہمیں آسان بنا کر بھیجا ہے، مشکلیں کھڑا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے. تم اگر اتنے سخت بن گئے، ٹائٹ ہو گئے، سامنے والا بدک جائے گا، متنفر ہو جائے گا. یہ اخلاق دیکھے گا آج نہیں تو کل وہ مسجد سے مانوس رہے گا، وہ مسلمانوں سے مانوس رہے گا. یہ نہیں بدلا کہ ہم اخلاق سے پیش آئیں فوراً اس کا رزلٹ ہونا ہے. رزلٹ فوراً نہ تلاش کرو، آج نہیں تو کل اس کا رزلٹ ملے گا. اس سے بہتر بات دیکھیے، ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے صحابی کا قرضہ نبی کے ذمے تھا، آ کر نبی پر سوار ہو گئے، نعوذ باللہ. بار بار محمد قرضہ دو میرا، کتنے دن ہو گئے، کب دیتے؟ بولے اب تک نہیں دے رہے. اس طرح زبان درازی ہونے لگی اور آخر میں اس نے کیا کہا؟ اگر تم پیسہ نہیں دو گے اس وقت تک میں تمہیں تنگ کرتے رہوں گا، دم دم کرتے رہوں گا. یہ جملہ سنا تو صحابہ کو غصہ آیا، ڈانٹنے کے لیے دوڑے. شرم نہیں آتی نبی سے کہتے ہو ایسی بات؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہیں اسے نہیں ڈانٹنا چاہیے، اس کا حق ہے، اس کا مال میرے پاس ہے، وہ محنت سے کمایا ہوا قرضے کے طور پہ مجھے دیا ہے، اسے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ تم مجھ سے یہ بولو کہ یا رسول اللہ حق والے کا حق ادا کر دو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں اپنے صحابہ سے، مجھ سے یہ بولو کہ اس حق والے کا حق دے دو. ہم میں کوئی ہوتا ارے دیں گے، کیا کرتے کر لو، دیکھیں گے، کورٹ کچہری جاؤ دیکھیں گے، کس کو لاتے دیکھیں گے، پتہ چلا محمدی نہیں ہے، رسول اللہ کا نہیں ہے، کسی اور خاندان کا ہے، کسی اور قوم کا ہے، یہودی یا عیسائی صفت کا ہے، تبھی پلٹ کے زبردستی سے جواب دے رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجایا. ان سے کہا خولہ تمہارے پاس قرضے کے لیے کھجوریں ہیں؟ کہیں کھجوریں، مجھے دو گی قرضے کے طور پہ؟ وہ کہنے یا رسول اللہ میری جان قربان ہے، آپ تو قرضہ مانگ رہے ہیں، جتنے چاہیے لے جائیں. قرضہ لیا، اس کا قرضہ ادا کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہم کو کیا بتایا؟ یہ سبق دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہو لا قوست امت لا یاخذ الضعیف منها حقہ غیر متعتین. سنو، وہ امت کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس امت کا غریب آدمی اپنا حق نہ لے سکے، جس امت کا کمزور آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے تکلیفیں جھیلنا پڑے، رشوت کھلانا پڑے، چاپلوسی کرنا پڑے. جس امت کے کمزور انسان کو بھی اس کا حق نہیں ملتا ہو، وہ امت کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. آج جس کے پاس جج خریدنے کی طاقت ہے، فیصلہ اس کی طرف.
جس کے پاس وکیل خریدنے کی طاقت ہے فیصلہ اس کی طرف، جس کے پاس پولیس خریدنے کی طاقت ہے فیصلہ اس کی طرف، جس کے پاس غنڈے خریدنے کی طاقت ہے زمین اس کی ہو جائے گی۔ پتہ چلا کمزور کو جس قوم میں حق نہیں ملتا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق کے بعد حال دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے مجلس میں پوچھا آج روزہ کون رکھا؟ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا۔ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا۔ آج بیمار کی عیادت کس نے کیا؟ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا۔ آج جنازے کے ساتھ کون قبرستان تک گیا؟ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، جس نے ایسے نیک اعمال اختیار کر لیا اس کا جنت میں جانا طے ہے۔ بیمار ہے عیادت کے لیے نہیں جاتے، جنازے میں قبرستان تک نہیں جاتے، قرض مسکین ہے اسے کھلاؤ، مدد کرو، دوائی دو، یہ نیکیاں ہیں، جنت میں لے جانے والے اخلاق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، بوڑھی عورت رکا کر کہہ رہی ہے بات کرنے کے لیے رکو، امیر المومنین پوری دنیا کا حکمران، ساتھ میں فوج بھی ہے، صحابہ ہیں، بوڑھی عورت کے لیے سواری سے اتر کر راستے کے کنارے کھڑے ہو کر کان لگا کر بات سن رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کافی دیر کے بعد وہ عورت جب گزر گئی تو کسی نے کہا ایک معمولی عورت کے لیے آپ سب کو کھڑا کر کے 1 گھنٹہ اس کی بات سننے لگ گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنو، عمر اس کی کیسے نہیں سن سکتا جس عورت کی آواز اللہ 7 آسمانوں سے سن رہا ہے۔ یہ وہ خولا ہے جس نے رسول اللہ کو قرضہ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اعرابی وہ دیہاتی صحابی کا قرضہ واپس لوٹانا تھا، اس نے نبی کو قرضہ دیا تھا، اور جب ان کا کوئی مسئلہ تھا زہار کا مسئلہ تو انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تیرا رسول تو فیصلہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ ہمارے حق میں فیصلہ کر۔ تو ان کی شان میں پارہ 28 کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، جس کی آسمانوں سے اللہ سنتا ہو، عمر اس کی زمین پر کیسے نہیں سن سکتا ہے؟ بڑے ہو گئے تو ہر ایک کو لائٹ لینا شروع کر دیے، ہر ایک کو گننا شروع کر دیے۔ عہدے کا غرور نہیں ہونا چاہیے، اخلاق اپناؤ تو حال کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بازو ہے، پرنالا پانی نیچے گر رہا ہے۔ اسی دن حضرت عباس جمعہ کے دن 2 مرغی وغیرہ کاٹ کر بریانی وغیرہ بنانے کے لیے انتظام کیے، وہ مرغی کا خون پرنالے کے ذریعے سے نیچے گر رہا تھا۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، خون کے 2 چھینٹے کپڑے پہ گر گئے، ناراض ہو گئے، اسی وقت چڑھ کر وہ پرنالہ توڑ کے پھینک دیا، واپس گئے، کپڑے بدلے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آئے۔ جمعہ کے بعد معلوم ہوا حضرت عباس کا پرنالہ امیر المومنین نے توڑ دیا ہے۔ کیوں توڑا؟ چھینٹے گرے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ عمر آپ امیر المومنین ہیں، لیکن یہ پرنالہ اس جگہ پر محمد الرسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سیٹ کیا تھا، وہ برکت والی چیز تھی، تم نے اسے کیسے توڑ دیا؟ جیسے ہی نبی کی بات آ گئی فوراً حضرت عمر کہنے لگے آج عمر جھک جاتا ہے، عمر پہ چڑھ جانا، اس کی پیٹھ پہ کھڑے ہو کے نبی نے جہاں پر نالا لگایا تھا وہاں لگا لینا۔ حضرت عمر آئے، گھر کے سامنے کھڑے، جھک گئے، حضرت عباس پیٹھ پہ چڑھ کر اپنا وہ پرنالہ لگا لیا، بتایا امیر المومنین بھی ہو جائے لیکن ایک عام رعایا کا حق توڑنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ یہ اخلاق دکھا۔ پارکنگ کے لیے جھگڑا کر کے مرتے رہتے ہیں، اس کی گاڑی اس کی گاڑی، ایک دوسرے سے دست و گریبان، ریزنگ کی خاطر بچے دیکھو 8-10 سال کے بچے سائیکل لے کر ایک ٹائر سے چلانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کسی بوڑھے آدمی کو لگ رہا ہے، پڑوسی کو لگ رہا ہے، معافی تک مانگنا نہیں نصیب ہو رہا ان بچوں کو۔ کیسی اولاد جسے راستے سے گزرنے والے بددعا دے کے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ان نوجوانوں کے حق میں کون دعائیں دے رہا ہے جن کی حرکتوں کی وجہ سے چبوتروں پہ بیٹھ کے چھیڑنا، کٹوں پہ بیٹھ کے چھیڑنا، راستے سے گزرتے ہوئے چھیڑنا، سیٹیاں بجانا، آوازیں چیخ و پکار کرنا، ان اولاد کے بارے میں ہم امید کریں گے یہ مستقبل کے ٹیپو سلطان ہوں گے؟ ان کے بارے میں ہم امید کریں گے مستقبل کے جواہر لال نہرو بنیں گے، محمد علی جوہر بنیں گے؟ ان کے اخلاق بچپن سے سدھارو، معافی مانگنے کا جذبہ، یہ اخلاق جس کے اندر آ گئے ایمان پھیلنا آسان ہے۔ آخری بات، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مجوسی قرضہ دینا تھا، گھر پہ گئے قرضہ وصول کرنے کے لیے، باہر کھڑے ہوئے، پیر چپل پہ غلاظت لگ گئی تھی، اسے جھٹکا زور سے، وہ غلاظت جا کر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چپل کی اس مجوسی کافر کے دیوار پر جا کے لگی۔ اب وہ دیوار کھکریں گے، غلاظت کے ساتھ دیوار کی مٹی بھی نکل جائے گی۔ دروازہ کھٹکھٹایا،
باندی آئی, کہا تمہارے اونر سے بات کرنا ہے, باہر آئے, ایسے میرے چپل کی غلاظت تمہارے دیوار کو لگ گئی ہے, اب کھکریں گے تو دیوار خراب ہوگی, اس کے بدلے میں جو قرضہ میرا تمہارے پاس ہے میں اسے معاف کر دینا چاہتا ہوں. قرضہ لاکھوں کا ہے اور غلاظت تھوڑی لگی ہے, اس قرضے سے ایک مکان بن سکتا ہے, لیکن معافی اور اخلاق کا یہ عالم جب اس مجوسی نے دیکھا تو اس نے کیا کہا, دیوار تو بعد میں صاف کریں گے, پہلے میں اپنا دل صاف کر لیتا ہوں. اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے. فَأَنَا أَبْدَأُ بِتَطْهِيرِ نَفْسِي فَأَسْلَمَ فِي الْحَالِ, اس نے فوراً کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں اور اسی وقت مسلمان ہو گیا. لوگوں, اخلاق دکھانے کا وقت ہے. ملک فتح کرنا, مسلمانوں کے مسائل حل ہونا, مسلمانوں کے اوقاف, مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت ہر عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق سے اپنے غیر مسلم بھائی کا دل جیتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.